بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ابھی ہم گورنگی 5.5 4 پول 51 این ایریا میں موجود ہے۔ الحمدللہ 15 نومبر کو اس مدرسے کا 15 نومبر 2022 کو یہاں پر اس مدرسے کا آغاز ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ یہاں پر ایک درجہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت یہاں پر 20 طلبہ موجود ہے، اور الحمدللہ یہ جو مدرسہ لگ رہا ہے یہ ہمارے حاجی ارشاد صاحب کے گھر پہ لگ رہا ہے، ان کے تعاون سے لگ رہا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیں اپنا گھر دیا مدرسہ لگانے کے لیے، اور الحمدللہ یہاں پر انہی کے تعاون سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اس کا ثواب عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے، ان کے رزق حلال میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت کہاں کہاں اور کس کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ 5 سال پہلے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہم نے سیکٹر 33C سے میں بابا جی ہمارے حسن بابا سرپرست کے ان کے گھر سے ابتدا کیا تھا، اور دیکھتے دیکھتے یہ سفر بڑھتا گیا۔ تو الحمدللہ لوگوں کا ہمارے ساتھ اس قدر تعاون رہا کہ ہم یہاں گورنگی 5.5 میں بھی اپنی ایک شاخ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو الحمدللہ ہمارا آج یہاں وزٹ تھا، تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی یہاں کا ایک وزٹ کروا دیں، اور آپ کو دکھائیں کہ جو جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور جس قدر تعاون کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم یہاں چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا تعاون ہمارا یہاں حاجی ارشاد صاحب کا تھا، اسی طرح مرحوم اقبال صاحب کہ جن کا بھی رضائی الہی سے انتقال ہو چکا ہے، ان کے گھر والوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم اقبال صاحب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو ابھی الحمدللہ یہاں پر ایک درجہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہمیں یہاں پر عنقریب اگلے مہینے میں مزید ایک اور درجہ کھولنا ہوگا۔ تو اور یہ درجہ یقیناً جس طرح یہاں پر پہلا درجہ آپ لوگوں کے تعاون سے کھلا تھا، تو دوسرا درجہ بھی یقیناً آپ لوگوں کے تعاون سے ہی کھلے گا۔ اب دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے والدین اگر اس دنیا سے انتقال فرما جائیں، یا کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے انتقال فرما جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی برسی پر قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن خوانی ہو، ایک قرآن پاک پڑھا جائے اور اس کا ثواب ان کو پہنچے۔ تو اگر آپ اپنے والدین اگر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یا آپ کے جو بھی عزیز و قریب ہے وہ اس دنیا فانی سے اگر رخصت ہو گئے، اور آپ اگر ان کے اصال ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ اس مدرسے میں تعاون، یا کسی بھی جو بھی ہمارے 8 مدرسے چل رہے ہیں تعاون کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آپ کو روزانہ ڈیلی بیسس پر کہیں قرآن پاک اور کہیں سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت کے تحت تقریباً 8 مدرسے چل رہے ہیں، جس میں 300 سے 350 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ روزانہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ یعنی جو آپ سال میں ایک دفعہ اپنے والدین کے لیے یا پیاروں کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ اہتمام کرتے ہیں، وہ سال کے 365 دنوں میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اچھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ایک لفظ سے مراد کیا ہے کہ الف لام میم، تو الف لام میم پورا ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک لفظ ہے، لام الگ سے ایک لفظ ہے، اور میم الگ سے ایک لفظ ہے۔ تو اب روزانہ 300 سے 350 بچے کتنے لفظ پڑھتے ہیں، کتنی نیکی آپ کو ملیں گی؟ آپ سوچیں کہ آپ کے پیارے کو، آپ کے والدین کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مزید تعاون کریں، تاکہ ہم یہاں پر اور دیگر جہاں پہ بھی ضرورت ہے ہم اپنے درجات کو بڑھا سکیں، یا مدرسے کھولنے کی حاجت ہے تو ہم مدرسے کھول سکیں۔ اور بس یہی ایک تعاون کریں ہمارے ساتھ۔ اور بابا جی موجود ہیں، ہم بابا ہمارے سرپرست شکیل حسن بابا اور شکیل بابا، یہ دونوں ہمارے مدرسے کے سرپرست ہیں، تو ہم ان کے تھوڑے سے تاثرات لیں گے کہ یہ کیا فرماتے ہیں مدرسے کے بارے میں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا کہ بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں دین کی، اور قرآن خوانی وغیرہ کے لیے پریشانیاں ہوتی تھیں وہ ختم ہوئیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی قرآن خوانی کے لیے، تو ہم فوراً بچوں کو بھیجتے ہیں جائیں بھائی۔ اب بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب بچے پڑھنے لگے ہیں، اور لہٰذا اس کا کرم اتنے مدرسے ہمارے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بتایا جیسے قاری صاحب نے کہ 8 مدرسے کام چل رہے ہیں، اور اتنے بچے ماشاء اللہ بہت ہیں۔ تو آپ لوگوں کے تعاون کی بہت شدید ضرورت ہے۔ آپ لوگ برائے مہربانی تعاون کریں ہمارے ساتھ، اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، اور اس کے کوئی جگہ وغیرہ کا کوئی بندوبست ہو سکے تو وہ کر دیں۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی، اور بچے بھی دین کی تعلیم حاصل کر لیں گے جو محروم ہیں، کیا سمجھے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ لے حسن بابا جو ہمارے سرپرست ہیں۔ 20 بچے ابتدا میں پڑھ رہے تھے، الحمدللہ اب 350 کے قریب بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
وہاں جہاں مدرسے نہیں تھے، یہ سلسلہ ہم لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں بچوں کو آسانی سے ان کے گھر کے قریب میں مدرسہ کھولا جائے۔ تو یہ ایک مدرسہ بھرو تحریک لے کے چلے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پہلے تعاون کیا، میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جن کو جانتے ہیں کہ یہ بھی ان کو کہنے سے یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ بہت قریب ہم جو ہے نا یہ مدرسے جگہ با جگہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مزید یہی کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے میں دیکھیں، اسکول تو آپ کو ہر جگہ جگہ پہ مل جائیں گے، لیکن مدرسوں کی بہت کمی ہے۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے پیاروں کے اصال ثواب کے لیے، اپنے روزگار میں برکت کے لیے صدقہ بخش بھی ہم نے رکھنا شروع کر دیے۔ تو جس طرح ممکن ہو مہینے میں یا صدقہ بخش کے ذریعے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تعاون ہر طرح سے آپ سے ہو سکتا ہے۔ ایک آپ کا تعاون یہ ہے کہ اگر آپ مالی طور پہ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مالی طور پر تعاون کریں، یعنی ہمارے کارسب کی سیلری ہوتی ہے 4000 روپے، اگر آپ 4000 روپے دے سکتے ہیں تو 4000 روپے دیں، اگر آپ 2000 دے سکتے ہیں 2000، 1000 روپے دے سکتے ہیں، 500 روپے، جتنے آپ ماہانہ طور پہ ہمیں دے سکتے ہیں دے سکیں۔ دوسرا تعاون ہوگا جگہ کے حساب سے، یعنی اگر آپ ہمیں جگہ دے سکتے ہیں مدرسے کو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، اگر آپ مدرسے کو جگہ دے سکتے ہیں تو آپ مدرسے کو جگہ دے دیں۔ تیسرا، آپ نہ مالی طور پہ تعاون کر سکتے ہیں نہ اس طرح کر سکتے ہیں جگہ کے طور پر، تو آپ کم سے کم یہ تعاون کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم یہاں ہمارا مدرسہ 4.5 4 پول پہ موجود ہے 51A این ایریا، تو اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ کا تعاون کیا رہے گا کہ آپ یہاں کے وہ بچے کہ جو مدرسہ نہیں پڑھتے ان کو مدرسے میں لے آئیں۔ تو جو بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو اگرچہ آپ وہاں ہمارے ساتھ مالی طور پر تعاون نہیں کریں، لیکن پھر بھی ہر بچے کا پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آپ ہر طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، لازمی نہیں مالی طور پر، آپ مالی طور پہ کریں، آپ جگہ کے طور پہ کریں، یا آپ ہمارے ساتھ بچوں کو مدرسے میں لانے میں کریں، جس طرح آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ اس طرح تعاون کریں۔ بس یہ ہے کہ مدرسے کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس طرح شروع سے آپ کا سپورٹ رہا تو ہم ایک مدرسے سے آج 8 مدرسے میں پہنچ گئے، تو اسی طرح تعاون رہے گا تو انشاءاللہ یہ 8 سے مزید بھی بڑھیں گے۔ اور ایک تو مدرسہ بڑھنا ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ ہم جہاں ہمارے 8 مدرسے موجود ہیں نا، ہمیں وہیں پہ مزید درجات کھولنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے 4 ایسے درجے ہیں، جیسے کہ یہ مدرسہ، ایک ہمارا مرکزی مدرسہ قبا مسجد، ایک ہمارا دی نالج اکیڈمی 33C میں، اور اسی طرح دی نالج اکیڈمی 33B میں۔ یہ 4 ایسے مدرسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اشد نیکسٹ منتھ ایک درجہ کھولنا پڑے گا، کیونکہ بچوں کے داخلے ہمارے پاس بہت آ رہے ہیں، بچوں کا پریشر بہت ہے، تو ہمیں یا تو داخلے بند کرنے پڑیں گے یا ہمیں نیا درجہ کھولنا پڑے گا۔ اور داخلے ہم بند کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی بھی بچہ قرآن پاک کی تعلیم سے محروم رہے، کیونکہ ہم فی سبیل اللہ تعلیم دیتے ہیں، تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہر بچہ پڑھ لے۔ تو بس اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا تمام جہانوں کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آئے میں آپ کو مدرسے کے بچوں، ہمارے تمام بچے موجود ہیں، تقریباً 20 کے قریب یہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے کچھ سپارے والے ہیں اور کچھ مدنی قاعدے والے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے ماشاءاللہ محمد طہا قاری صاحب، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا نیا مدرسہ ہے، اور جو ہماری پریکٹس رہی، ہمارا تجربہ رہا ہے کہ جہاں بھی ہم نیا مدرسہ کھولتے ہیں نا، تو وہاں مدرسے کو آباد کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ قاری صاحب کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر قاری صاحب محنتی نہ ہو، قاری صاحب محنت کرنے والے نہ ہو اور شوق والے نہ ہو، لگن سے پڑھانے والے نہ ہو، تو وہاں نیا مدرسہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو 1 سے 1.5 مہینے میں ماشاءاللہ اتنی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی یہاں پہ 4-5 طلبہ آج غیر حاضر ہیں، یعنی رخصت پر ہے، کچھ طلبہ یہاں موجود ہیں، یعنی یہاں اتنے طلبہ موجود ہیں کہ جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ قاری صاحب کی محنت ہے، اگر قاری صاحب محنت نہ کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ 1 سے 1.5 مہینے میں اتنی تعداد نئی جگہ پہ، کہ جہاں ہم پہلے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہمارا مدرسہ کورنگی 2 پر ہے سارے مدرسے، اور یہاں ہم نے کورنگی 5.5 اتنے فاصلے پر کہ جہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا مدرسہ سٹارٹ کیا تھا۔ تو یقیناً اس مدرسے کی کامیابی میں ہمارے قاری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اسی طرح انہیں مزید محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں استقامت عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔